الرحیم ومنها انه قد يذكر الحیثیۃ احدهما ان الشیء مع تلك الحیثیۃ، یہیں سے نا موضوع كما يقال الموجود من حيث انه موجود موضوع للعلم الالہی فيبحث فيه عن الاعراض الذاتیۃ التي تلحقه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما، ولا يبحث فيه عن تلك الحیثیۃ لأن الموضوع ما يبحث عن أعراضه لا ما يبحث عنه أو عن أجزائه. وثانيهما أن الحیثیۃ تكون بيانا للأعراض الذاتية المبحوث عنها، فإنه يمكن أن يكون للشيء أعراض ذاتية متنوعة وإنما يبحث في علم عن نوع منها، فالحیثیۃ بيان ذلك النوع. فقولهم موضوع الطب بدن الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض، وموضوع الهيئة أجسام العالم من حيث إن لها أشكالا یا إن لها شكلا، يراد به المعنى الثاني لا الأول، إذ في الطب يبحث عن الصحة والمرض وفي الهيئة عن الشكل. فلو كان المراد هو الأول يجب أن يبحث في الطب والهيئة عن أعراض لاحقة لأجل الحيثيتين ولا يبحث عن الحيثيتين، والواقع خلاف ذلك. یہاں تک جو ہے ایک وہ جو کچھ اہم بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں جس کا اصول فقہ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہر جگہ ایک فنی طور پر یہ کام آنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب علوم کے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے، اس علم کا یہ موضوع ہے، اس علم کا، تو وہاں بولتے ہیں من حیث الاعراب والبناء، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اعراب و بنا کی حیثیت سے. یہ حیثیت جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہے. بیان کر رہے ہیں کہ حیثیت کتنے طریقے ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ حیثیت جو جس چیز کو بطور حیثیت بیان کریں گے اس سے بحث نہیں ہوگی، اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی، اور کبھی جس کو بطور حیثیت بیان کریں گے نا اسی سے بحث ہوگی. بس یہ دو بات بیان کریں گے آج کے سبق میں. یعنی جس چیز کو قید حیثیت سے کے طور پر لاتے ہیں، حیثیت کی قید کے طور پر لاتے ہیں کہ اس حیثیت سے اور اس حیثیت سے، تو موضوع جب بحث کی جاتی ہے اس علم میں تو سیدھا اسی حیثیت ہی کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے. مبحوث عنہا جو ہے وہی حیثیت ہوتی ہے یا حیثیت کے اجزاء ہوتے ہیں. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حیثیت کو الگ رکھ کر کے حیثیت کے عوارض ذاتیہ سے کیا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جیسے دو علم مثال کے طور پر انہوں نے دی ہے. ایک علم ہے علم الہی، کس کو کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور ایک علم ہے علم طب. تو جب کہا جاتا ہے علم الہی کا موضوع کیا ہے تو کہتے ہیں علم الہی کا موضوع ہے موجودات. علم الہی کا کیا ہے، موجود اشیاء، اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے، یہ علم الہی کا موضوع ہے. یعنی علم الہی میں ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جو چیزیں موجود ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے، اور وہ ممکن ہے، ممتنع ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہیں. محدود ہے، غیر محدود ہے، فانی کا مطلب کیا، باقی کا مطلب کیا. اس طرح سے جس علم میں بحث کی جائے اس علم کو کیا نام رکھا جاتا ہے، علم الہی. سے مراد وہ اللہ کا علم نہیں، ایک علم ہے جیسے علم صرف، علم نحو، علم کلام، ایسی ایک علم کا نام کیا ہے، علم الہی. تو اس میں موجودات سے بحث ہوتی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، موجود ہے. موجودات سے بحث ہوتی ہے اور وہاں حیثیت کیا لگاتے ہیں، اس موجود ہونے کی حیثیت سے. تو من حیث الموجود میں اس سے بحث نہیں ہوتی ہے، اس حیثیت سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ اس من حیث الموجود کے جو اعراض ذاتیہ ہے، عوارض ذاتیہ ہے، اس سے بحث ہوتی ہے کہ یہ موجود حادث ہے یا قدیم ہے. اس سے بحث ہوتی ہے. یہ موجود جو ہے معطل ہے کہ غیر معطل ہے. عقول عشرہ کے بارے میں نا کہ وہ اللہ نے وہ قدیمیوں کا فلسفہ قدیم کا مسئلہ، اللہ نے 10 عقلیں پیدا کر لی، پھر اللہ کی قدرت معطل ہو گئی، چھٹی پر ہو گئی، اب 10 عقلیں دنیا کو کیا کر رہی ہے، چلا رہی ہے. اس طرح کی جو بحث کرتے ہیں. اور آسمان ہے تو قدیم ہے یا نہیں، اس میں خرق و التیام واقع ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بحث ہوتی ہے علم الہی میں. الہیات کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، الہیات. اور طبعیات، طبعیات میں اشیاء کی حقیقت سے بحث ہوتی ہے،
الہیات میں اشیاء کے موجود ہونے کی حیثیت سے بحث ہوتی ہے، لیکن موجود ہونے پر بحث نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک شے موجود ہے تو اس کے عوارض ذاتیہ سے یوں بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز حادث ہے یا فانی ہے، قدیم ہے، اس طرح بحث ہوتی ہے. یہ چیز ممکن ہے یا ممتنع ہے، یہ بحث ہوتی ہے. سمجھ بات آ رہی؟ محدود ہے کہ غیر محدود ہے، متناہی ہے کہ لا متناہی ہے، اس طرح کی چیزوں پر جس میں بحث ہوتی ہے. موجود من حیث الموجود موضوع ہے، لیکن اس سے بحث، بلکہ بحث کس سے ہوتی ہے؟ اس کے عوارض ذاتیہ سے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو بطور حیثیت ذکر کرتے ہیں نا، اسی سے بحث ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال یہ دی ہے کہ علم طب کا موضوع ہے انسان کا بدن، اس حیثیت سے کہ وہ کب مریض ہوگا کب صحیح ہوگا، مرض و صحت کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ تو علم طب میں مرض ہی کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ صحت ہی کے بارے میں. سمجھ گئے بات کو؟ تو ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں حیثیت مبحوث عنہا ہوتی ہے، اور ایک جگہ وہاں وہ ہے جہاں حیثیت مبحوث عنہا. حیثیت مبحوث عنہا کہاں ہوتی ہے؟ جس کی انہوں نے تفصیل بیان کر دی کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے بدن انسانی ہے نا، تو اس کے عوارض ذاتیہ بہت سارے ہوں گے. عوارض ذاتیہ بہت سارے ہوں گے. بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ یہ بھی ہے کہ وہ منطقی اعتبار سے ہم دیکھیں گے قابل ابعاد ثلاثہ ہے، جوہر ہے، نامی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ حیوان ناطق ہے. اس اعتبار سے بدن انسانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ بحث ہو سکتی ہے. حیثیت یہاں مختلف ہے. بدن انسانی ایک چیز ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ جو بحثیں ہیں وہ مختلف ہے. ان مختلف بحثوں میں سے ایک بحث کی جب تعین کرنی رہتی ہے کہ علم طب میں بدن انسانی سے بحث تو ہوتی ہے، بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، لیکن عوارض ذاتیہ کس حیثیت سے؟ مرض و صحت کی حیثیت سے. یعنی عوارض ذاتیہ ہی اس کے مختلف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک عرض ذاتی کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حیثیت بول کر کے متعین کر لیا جاتا ہے کہ علم طب میں بدن انسانی سے بحث ہوگی، لیکن کس حیثیت سے؟ مرض و صحت کے اعتبار سے، دوسری حیثیت سے نہیں. تو جس علم کے موضوع کے عوارض ذاتیہ میں تنوع ہو، کیا ہو؟ یعنی قسم کے عوارض ذاتیہ پائے جاتے ہوں، اس میں سے کسی ایک خاص قسم کو حیثیت کی قید کے ساتھ جب متعین کر دیں گے تو وہی اس کے عوارض ذاتیہ ہوں گے اور اس سے بحث بھی کی جائے گی. وہاں حیثیت سے بھی بحث ہوگی. اور جہاں جس چیز کے عوارض ذاتیہ زیادہ نہ ہو، ایک ہی ہو، اور وہاں حیثیت کا لفظ اب بیان کیا جائے تو وہاں حیثیت سے بحث بلکہ حیثیت کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی. اس کی مثال علم الہی کا موضوع کیا ہے؟ موجودات. علم الہی کا موضوع کیا ہے؟ موجودات. من حیث الموجودات ایک ہی اس کی حیثیت ہے، عوارض ذاتیہ اس کا ایک ہی ہے. تو اب موجودات من حیث الموجودات جب بولیں گے تو موجودات ڈائریکٹ موجودات سے بحث نہیں ہوگی، بلکہ موجودات سے جو بحثیں بطور عرض ذاتی کے متعلق ہوگی اس سے بحث ہوگی. جیسے اس کے فنا اور بقا کی بحث، اس کے حدوث اور قدم کی بحث، یہ بحثیں جو اس سے متعلق ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ بس یہ دو باتیں ہیں کہ کہیں پر جس چیز کو بطور حیثیت ذکر کیا جائے اس سے بحث نہیں ہوگی بلکہ اس کے عوارض ذاتیہ سے. اس کی مثال علم الہی، اس کا موضوع موجودات. اور کہیں پر جس علم کے کسی موضوع کو بیان کیا جائے اور اس کی حیثیت بیان کیا تو حیثیت ہی سے کیا ہوگی؟ خلاصہ یہ کہ کہیں حیثیت مبحوث عنہا نہیں ہوں گے اور کہیں حیثیت مبحوث عنہا ہوں گی. یہ اس وقت ہوگی مبحوث عنہا جب حیثیتیں کیا ہو؟ ایک چیز کی مختلف ہو، اور مختلف حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت کو متعین کرنا ہو. دیکھیے کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُذْكَرُ الْحَيْثِيَّةُ، اور ان چند باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کبھی حیثیت کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی حیثیت کو ذکر کیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، وَلَهُ مَعْنَيَانِ، یہاں نہیں، وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ احدہما ڈائریکٹ کیسے بول رہے ہیں یہاں ٹھیک ہے. أَنَّهُ قَدْ تُذْكَرُ الْحَيْثِيَّةُ
فی الموضوعات ولہ معنیان، یہ برابر درست عبارت ہے. یہاں پہ ہے ہی نہیں، میں چکر میں آ گیا احدہما ڈائریکٹ کیوں کہہ رہے ہیں. یہاں پہ عبارت ہے منہا انہ قد یذکر الحیثیۃ احدہما. تو میں نے کہا کہ دو باتیں جب گزری نہیں تو ہما زمین کا مرجع کہاں گیا؟ مرجع مر گیا کیا؟ یہاں مرجع زندہ ہے. منہا انہ قد تذکر الحیثیۃ فی الموضوعات ولہ، اس کے کتنے معنی ہیں؟ پہلے معنی میں حیثیت سے بحث نہیں ہوگی بلکہ حیثیت کے عوارضے، اور دوسرے معنی میں حیثیت ہی کیا ہوں گے؟ مبوس نہ ہوں گے. یہ کب ہوتے ہیں؟ جب حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں. کہتے ہیں یہیں سے میں پڑھتا ہوں اسی کتاب سے، احدہما ان میں سے پہلا معنی ہے ان الشیء مع ذلک الحیثیت موضوع، کہ کوئی چیز اس حیثیت سے کیا ہوگی؟ بولیے، اس حیثیت سے موضوع ہوگی. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے الموجود من حیث انہ موجود موضوع للعلم الہی، موجود اس حیثیت سے کہ موجود ہے، علم الہی کا کیا کہلاتا ہے؟ فیبحث فیہ عن الاعراض التي تلحقہ، تو اس علم میں ان اعراض سے بحث کی جائے گی جو موجود سے کیا ہوتی ہے؟ تلحقہ میں ہو زمین کا مرجع موجود، موجود سے لاحق ہوتی ہے. من حیث انہ موجود، اس حیثیت سے کہ وہ چیز کیا ہے؟ کالوحدتی والکثرتی، جیسے اس چیز کا ایک ہونا یا کثیر ہونا، ونحوہما، اور اسی کے مثل اس کا قدیم ہونا، ازلی ہونا، غیر ازلی ہونا، یہ ساری باتیں. ولا یبحث فیہ عن تلک الحیثیت، اس حیثیت سے اس علم میں بحث بلکہ اس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے. لأن الموضوع ما یبحث عن اعراضہ، اس لیے کہ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بحث نہ کی جائے بلکہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. لا ما یبحث، نہ کہ وہ کہ جس سے بحث کی جائے، اور ان اجزائی، اور نہ کہ وہ کہ جس کے اجزاء سے. تو موضوع سے نہ تو بحث ہوتی ہے، نہ موضوع کے اجزاء سے بحث ہوتی ہے، بلکہ کس سے بحث ہوتی ہے؟ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. وثانیہما، اور اس کا دوسرا معنی، دوسری صورت یہ ہے ان الحیثیت تکون بیانا للاعراض الذاتیۃ المبحوث عنہا، کہ حیثیت کس لیے ہوتی ہے؟ بیان کے لیے ہوتی ہے. کس لیے ہوتی ہے؟ بیان کے لیے ہوتی ہے، ان اعراض ذاتیہ کے لیے جو اعراض ذاتیہ کیا ہوتے ہیں؟ اور یہ کب ہوتے ہیں؟ فإنہ یمکن ان یکون للشیء اعراض ذاتیۃ متنوعۃ، اور اس لیے ایسا اس وقت ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے لیے ممکن ہے، فإنہ یمکن، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز کے لیے اعراض ذاتیہ متنوع ہو. کیا ہو؟ یعنی قسم قسم کے ہو، نو بنو کے ہو، الگ الگ ہو، مختلف ہو. وإنما يبحث في علم عن نوع منها، اور کسی خاص علم میں بحث کی جاتی ہو ان مختلف انواع میں سے کسی ایک نوع سے. فالحیثیت بیان ذالک النوع، تو وہاں پر جو حیثیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ اس خاص عرض ذاتی کو بیان کرنے کے لیے، خاص نوع کو بیان کرنے کے لیے. فقولہم، جیسے مصطلحین کا یہ کہنا، کن کا کہنا؟ یا اہل فن کا یہ کہنا، ہم زمین کا مرجع اہل فن، جیسے اہل فن کا یہ کہنا موضوع الطبی بدن الانسان من حیث انہ یصیح ویمرض، کہ طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے، اس حیثیت سے کہ وہ یا مریض ہو. وموضوع الحیات اجسام العالم، اور علم حیات کا موضوع کیا ہے؟ ہاں، یہ چیز کیا ہے؟ تو بولے گی یہ چیز کیا بولتے ہیں اس کو؟ مربع. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں، مربع اور خوش بولتے ہیں، لمبا جو رہتا ہے اس کے دونوں پائے. مربع بولتے ہیں جس کے چاروں زاویے قائمے کیا ہوں؟ متساوی ہوں. کیا ہوں؟ تھوڑا سا مجھے یاد ہے، اور اس کے متساوی نہیں. ہاں برابر ایسی کچھ بولتے ہیں، مستطیل بولتے ہیں. صحیح بولے آپ نے. مسدس ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، تو یہ شکلوں سے بات ہوتی ہے. یہ کمرہ کیسا ہے؟ زاویہ قائمہ مربع ہے. کھڑکی کیسا ہے؟ اسکوائر میں. ایسا بولتے ہیں نا، انجینئر اسی پر غور کرتے ہیں نا کہ یہ دیوار جو ہے کتنی فٹ لمبی جائے، کتنی چوڑی، کتنی، یہ سب شکلوں سے بات ہوتی ہے نا. تو علم حیات میں یہی بات ہوتی ہے. تو کہتے ہیں علم حیات میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ بولیے، اجسام عالم سے، من حیث ان لہا شکلا، اس حیثیت سے کہ اس کی کون سی شکل ہے، اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے. فلو کان المراد هو الاول، تو اگر پہلی والی حیثیت مراد ہو، اگر
یجب ان یبحث ان رہا شکلن یراد به المعنی الثانی، تو یہاں اس سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ یعنی یہ جو طب کا موضوع اور حیات کا موضوع جو کہا گیا، یہاں کون سا موضوع، کون سا معنی؟ ہاں وہ خود ہی جو ہے، حیثیت خود جو ہے مبحوث نہ ہے، وہ حیثیت خود کیا ہے؟ لل اول، نہ کہ اول معنی اذ فی الطبی یبحث عن الصحت والمرض، اس لیے کہ طب میں بحث ہی کس سے ہوتی ہے؟ صحت و مرض سے ہوتی ہے۔ وفی الحیات عن الشکل، اور حیات میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ اور یہی شکل اور یہی صحت و مرض بطور حیثیت ذکر کیا گیا، یہاں پہ جس کو حیثیت کے طور پر ذکر کیا گیا وہ خود کیا ہے؟ مبحوث نہ ہے۔ فلو کان المراد هو الاول، تو اگر مراد یہاں پہ کون سا معنی لیا جائے؟ پہلا والا معنی مراد لیا جائے، یجب ان یبحث فی الطب والحیات عن اعراض لاحقۃ لاجل حیثیتین، تو ضروری ہے کہ طب اور حیات میں بحث کی جائے ان اعراض سے جو اعراض ان کو کیا ہوتے ہیں، ان کے موضوع کو لاحق ہوتے ہیں، لاجل الحیثیتین، کس حیثیت سے؟ دونوں حیثیت سے، یعنی صحت و مرض کے اعتبار سے یا شکل کے اعتبار سے، صحت و مرض کے اعتبار سے یا ولا یبحث عن الحیثیتین، اور حیثیتین سے بحث نہ کی جائے، والواقع خلاف ذالک، حالانکہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی کس سے بحث کی جاتی ہے؟ حیثیت ہی سے بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ دو بات یاد رکھنی ہے کہ موضوعات میں جب حیثیت کی بات کی جائے تو کبھی حیثیت خود مبحوث عنہا ہوتی ہے اور کبھی حیثیت مبحوث عنہا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، کس حیثیت سے؟ کچھ ہے کیا وہاں؟ بولو بھائی۔ ہاں، آخری حرف پر، تو یہ آخری حرف پر بحث کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟ اعراب و بنا پر بحث ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا الحمدللہ تعلق جو ہے کس سے ہوگا؟ معرب مبنی، یہ علم کا یہ مبحوث عنہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کلمہ کے عوارض ذاتیہ ہے کہ نہیں؟ تو کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ بھی ہے اور خود کیا ہے؟ اور خود اس کو بطور حیثیت کے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ دوسرے معنی سے ہو جائے گا۔